اس وقت امت جس مشکل میں ہے، آپ اور میں بھی دیکھ رہے ہیں، بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نمازیوں کو گولیاں مار مار کے شہید کیا جا رہا ہے، اور غزہ پہ اور فلسطین کے مختلف علاقوں پہ بمباری کی جا رہی، اور عالمی ضمیر مردہ ہو گئے۔ امریکہ ان کی مذمت کرنے کی بجائے فلسطینیوں کی مذمت کر رہا ہے، بجائے اس کے اسرائیل کی مذمت کرے۔ اقوام متحدہ کو بیان دینے سے روک دیا۔ اسلامی ممالک بیان سے آگے نہیں بڑھ رہے، خاموش تماشائی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جنہوں نے ہمت کی، ایک دو ملکوں نے، انہوں نے بیان دیا صرف کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور یہ ہم کئی سالوں سے کہتے آ رہے ہیں۔ اور میں آج کے اس مبارک اجتماع میں دعا کرتا ہوں، کاش کوئی صلاح الدین ایوبی کا پیروکار بھیج دے، اور جو ان مظلوموں کو، ان ظالموں یہودیوں سے آزاد کروائے۔ یہودی دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد، ایسے دہشت گرد جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا اور قتل کر کے خوشیاں منائیں۔ آج وہ اسرائیلی یہودی فلسطینی بچوں پہ گولیاں چلا کے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے دو چار مرے ہیں تو چیخیں نکل رہی، تابوتوں کے ساتھ کھڑے ہو کے زور زور سے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا، بے شرمو، کئی سال ہو گئے تمہیں، 50 سال سے بھی زیادہ، 70 سال کے قریب ہونے کو ہیں، تم بچوں پہ، بچیوں پہ، عورتوں پہ، ضعیفوں پہ گولیاں چلا رہے ہو، لیکن جب اپنی باری آئی ہے تو تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں۔ کچھ شرم بھی ہونی چاہیے انسان کو۔ کاش ان کے مقابلے میں کوئی فوج، مسلمانوں کی کوئی فوج، تگڑی فوج ہوتی تو اسرائیل کا نام و نشان بھی روئے زمین سے مٹ چکا ہوتا۔ اس کی حمایت کرنے والے درندے جو اپنے آپ کو اس مہذب دنیا کا چیمپئن کہتے ہیں، انہیں مذمت کرنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی۔ ان کا کتا مر جائے پاکستان میں، ان کا کتا مر جائے کسی اسلامی ملک میں، شور ڈال دیتے۔ این جی اوز اور موم بتی مافیا اور آنٹیاں سب نکل کے شور ڈالتے ہیں، لیکن فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ، تیری بارگاہ میں ہم درخواست گزار ہیں، مولا پاک کوئی اپنا مجاہد بھیج دے۔ بڑے بڑے مجاہد دنیا نے دیکھے ہیں، اس وقت کسی مجاہد کی ضرورت ہے جو باتیں کرنے سے آگے نکل کے کچھ کام کر کے دکھائے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ہمارے حکمرانوں نے اصل میں ڈرا ڈرا کے اس قوم کا ستیہ ناش کر دیا۔ پہلے مشرف آیا، وہ کہتا تھا جی اب پہلے پاکستان، بس ہم کسی کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہتے، حالانکہ کسی کی جنگ میں پڑے ہوئے تھے، اپنوں کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے، امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو اڈے بھی دیے ہوئے تھے، یہاں لاجسٹک سپورٹ بھی دی ہوئی تھی، اور بھی بہت کچھ دیا ہوا، اور بعد میں آنے والے بھی اسی کے نقش قدم پہ بیان کچھ ہوتے ہیں، اندر کھاتے کچھ ہے۔ کوئی ایک آ جائے جو سیدھا ہو کے کھڑا ہو جائے، وہ کہے میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں امت محمد ہوں، ایسے جیسے بدر والوں نے کہا۔ سرکار نے بدر جانے سے پہلے پوچھا کیا رائے ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم محمد ہیں، قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ تھوڑے تھے، اسلحہ نہیں تھا، تلواریں نہیں تھی، سرکار نے ٹہنیاں دی توڑ کے درختوں کی، جذبے کے ساتھ گئے تھے۔ ایک بڑی فوج پہ، بڑے لشکر پہ، بڑے اسلحے والی فوج پہ اللہ نے انہیں فتح و کامرانی نصیب فرمائی۔ یہ ہمارے بچے کو یاد ہے، ہماری تاریخ ہے۔ دعا کریں کوئی ایسا مجاہد مل جائے جو کھڑا ہو کے کہے کہ ہم قوم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ افغانستان میں نے اور آپ نے دیکھا نا، افغانستان میں جب نیا حملہ ہوا نا امریکہ کا،
تو میں تقریر کرتا تھا تو لوگ بعض دفعہ مجھے کہتے تھے آپ بڑی جذباتی تقریریں کرتے ہیں، تو وہ بہت بڑی پاور ہے۔ تو آج وہ پاور گھٹنے ٹیک گئی ہے کہ نہیں ٹیک گئی؟ کیوں جی؟ کتنے سال ہو گئے انہیں لڑتے ہوئے؟ 2001 میں حملہ کیا تھا، 2021 آ گیا، 20 سال ہو گئے۔ 42 ملکوں کی فوج ہاتھ جوڑ کے وہاں سے نکل رہے ہیں، پاکستان کی منتیں کر رہے ہیں ہماری جان چھڑاؤ یہاں سے، ہم کسی طرح افغانستان سے باعزت نکل جائیں۔ لیکن جو جانیں دے رہے ہیں، جن کی شہادتیں لاکھوں کی تعداد میں ہوئی، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہم معافی مانگتے ہیں ہماری جان چھوڑ دو۔ اگر کسی کے پاس کوئی ہے کہ انہوں نے کہا تو مجھے بھی بتا دیں، وہ جانے دینے کے لیے ابھی تک بھی اسی طرح تیار ہے۔ قوم محمد بن جائیں اگر وہ جذبہ واپس آ جائے، جسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ آج بھی اگر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی وہ جذبہ آ جائے تو دشمن پہ روب پڑ جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو خصوصیات دی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرا لشکر، میری فوج 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتی ہے، دشمن پہ روب پڑ جاتا ہے۔ بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، مرنا تو ہے، کسی نے کرونا سے مرنا ہے، کسی نے ہارٹ اٹیک سے، کسی نے شوگر سے۔ اگر اللہ جذبہ جہاد عطا فرما دے اور شہادت کی موت آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا؟ ایسے تو بے غیرتوں کی ذلیلوں والی موت مر رہے ہیں، پہلے بھی فلسطین میں بھی مر رہے ہیں، کشمیر میں بھی مر رہے ہیں، روہنگیا میں بھی مر رہے ہیں، بوسنیا میں قتل عام کیا ہمارا۔ جذبہ جہاد والا کوئی ایک بندہ بھی دلیر کھڑا ہو جائے نا، کفر کی ٹانگیں لرزنا شروع ہو جاتی۔ ترکی، پاکستان، عراق کی طاقت، فوجی طاقت ختم کر دی گئی۔ عراق پہ حملہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل سے کبھی کبھی آمنا سامنا اس کا ہو جاتا تھا، اور اس کی فوجی قوت تہس نہس کر دی گئی۔ اب 2-3 ملک ہیں جو لڑ سکتے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو ہمت عطا فرما دے، اور جس دن یہ سیدھے ہو جائیں گے اسرائیل ٹھیک ہو جائے گا، اور اس دن فلسطینیوں پہ ظلم بند ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جنگ کا علاج منت نہیں ہے، بدماشی کا علاج پاؤں پڑنا نہیں ہے، بدماش بدماشی سے رکتا ہے۔ جو ایک گالی دے آپ اس کو 2 گالیاں دیں گے تو بندے کا پتر بنے گا، اگر آپ ہاتھ جوڑیں گے تو وہ گالی کے بعد تھپڑ بھی مارے گا۔ دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ سیدھے ہو جائیں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی اب گالی بھی دوں گا تو یہ بھی آگے سے گالی دے گا۔ جنگ کا جواب جنگ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک کے وقت گھر میں دیا جلانے کے لیے، چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، چولہا نہیں جل رہا تھا، گھر میں روٹی پکانے کے لیے سامان نہیں تھا وصال مبارک کے وقت، لیکن 7 تلواریں حضور کی دیوار سے لٹکی ہوئی تھی۔ آخری ایام میں بھی مار کا سر فرمایا، تبوک والا خود ساتھ گئے، چاہتے تو لشکر بھیج دیتے، حکم فرماتے، غلام حاضر تھے، لیکن خود ساتھ تشریف لے گئے۔ کوئی یہ نہ کہے مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کا قائد، مسلمانوں کا پیغمبر دوسروں کو لڑاتا رہا اور خود گھر بیٹھا رہا۔ خود سرکار پہلے بدر میں بھی آگے تھے۔ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ بھگدڑ مچ گئی، دشمن نے بڑا حملہ کیا، پلٹ کے وار کیا، صحابہ کرام کچھ تھوڑا سا اپنے دھیان لگ گئے تھے، دشمن نے وار کیا، بھگدڑ مچ گئی، کوئی ادھر ہو گیا کوئی ادھر ہو گیا، اور جنگی حکمت عملی کے تحت ایسا ہوتا ہے 12 دفعہ۔ اس وقت بھی جب بھگدڑ مچی، کوئی ادھر ادھر ہو گئے تھے، میدان میں صرف کملی والا کھڑا تھا۔ حضور فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ تھا کہ نبی ڈرتا نہیں ہے، نبی کو کسی غیر خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی مجاہد حکمران عطا فرما جو کشمیر اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے پہنچے، سودے باز نہیں، جو اندر بیٹھ کے سودے بازیاں کرتے ہیں، کبھی کشمیر پہ سودے بازی، کبھی کسی بات پہ سودے بازی، کبھی کسی بات پہ سودے بازی۔
کوئی مجاہد آ جائے، اللہ رب العالمین کو مجاہد بھیج دے، امت مسلمہ میں جذبہ جہاد بے حد موجود ہے۔ آپ یہاں دیکھتے ہیں چھوٹی سی آواز دیں پورے پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، لبیک کا نعرہ لگائیں تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو یہاں ہیں، اگر یہ کفر کے مقابلے میں ہوں پھر کیوں جی؟ کفر کے مقابلے میں تو ایمان والے کا جذبہ ہی کئی ہزار گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ ہر مسلمان ماں جس کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے یہ تمنا ضرور کرتی ہے کاش میں بھی شہید کی ماں بن جاؤں، کاش میرا بیٹا بھی مجاہد بن جائے، میرا بیٹا بھی غازی بن جائے۔